الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ ومن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او امرأة يتزوج بها فہجرته الى ما ہاجر الیہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی لائق عزت تعظیم و تکریم علماء کرام، طلبہ عزیز، الحمدللہ 12 سال سے ہر سال ہمارا یہ کورس جو تربیت المبلغین کے نام سے شروع ہے، سالانہ 10 روزہ پروگرام ہوتا ہے، 12 دن ہوتے ہیں۔ پہلا دن آپ کی مبادیات اور ابتدائی باتیں ہوتی ہیں، آخری دن امتحان اور روانگی ہوتی ہے، تو وہ 2 دن اس میں نہیں گنے جاتے، باقی 10 دن آپ کے یہاں پڑھنے کے ہیں۔ الحمدللہ اس وقت تک کوئی 1500 کے لگ بھگ ان سالوں میں ہمارے پاس ساتھی آئے ہیں جو یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں۔ میں نے اس وقت مختصر سی چند ضروری ابتدائی باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں، کچھ موقع کے تحت ہیں، کچھ قومی اور ملکی حالات کے تحت ہیں جو آپ سے کہنی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حدیث پاک میں نے پڑھی، ہر حدیث کی کتاب کی ابتدا اس حدیث سے ہے۔ ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے بزرگان دین اور بالخصوص ہمارے اہل تصوف مشائخ ساری محنت اسی پر کرتے ہیں کہ ہم اپنی نیتوں کا قبلہ درست کر لیں۔ نیت صحیح ہے تو عمل چھوٹا ہو، اللہ اجر اس کا احد پہاڑ سے زیادہ عطا کرتے ہیں۔ نیت درست نہ ہو، عمل کتنا بڑا ہو، اس کا اجر رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ملتا۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم یہ جو چند دن یہاں نکال کر بیٹھے ہیں، آپ اور ہم، میں بھی آپ کے ساتھ، ورنہ میں خود مسافر آدمی ہوں، کبھی کہیں ہوتا ہوں، کبھی کہیں، رات میں 1:30-2 بجے یہاں پہنچا ہوں اور اب آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ تو آپ اور ہم جو یہاں بیٹھے ہیں وہ کوئی دنیاوی فن سیکھنے کے لیے نہیں بیٹھے، بلکہ ہماری نیت یہ ہو کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام انسانیت کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا اور دعوت دی۔ ہم نے وہی کام کرنا ہے اور اسی پہ اپنی زندگی صرف کرنی ہے، اس نیت کے ساتھ کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ امر رب کا ہے، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کے مطابق ہم نے وہ وقت بسر کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ ہماری نیت یہی ہونی چاہیے، اپنے رب کو راضی کرنے کی۔ اللہ کس پر راضی ہوتے ہیں یہ میں اور آپ نہیں جانتے، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ اس پہ راضی ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلے گا۔ اس لیے کہ ہدایت کا سب سے بہترین راستہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہے، اور انبیاء میں ہم امتی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو محبوب نے ہمیں سکھایا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ مختلف علاقوں سے مختلف دوست تشریف لائے ہیں، کوئی شخص ایک شہر کا نہیں، ایک مدرسے کا نہیں، تو چند دن رہنے ہیں ہم نے، تو ہمارا دین دین محبت ہے۔ الحب اساسی، حضور فرماتے ہیں میرے دین کی بنیاد ہی محبت ہے، اور ہم یہاں آپس میں ان 10-12 دنوں میں ایک دوسرے سے اتنا انس پیدا کریں، اتنا پیار پیدا کریں، اتنی محبت پیدا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اتنی خیر کی باتیں کریں کہ جو ہمیشہ یاد رہیں۔
اور وہ یاد رہنے والی چیزیں بعض دفعہ مدتوں یاد رہتی ہیں۔ یہاں ایک طالب علم آپ کا آیا بیٹھا ہے، وہ جب آ کے مجھے ملا تو اس نے نام بتایا، میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، تو میں نے کہا آپ کے والد مشکات پڑھتے تھے، میں دورے میں تھا، آج سے 45 سال پہلے ہم وہاں کٹھے ایک کمرے میں رہتے تھے، تو وہ اچھا وقت گزرا تھا تو یاد تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ لڑائی جھگڑے کی بات ہوتی جیسے بچوں میں ہو جاتا ہے، تنازع ہوتا تو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو ہمارا دین دین محبت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ پیدا کرنا ہے۔ اس جوڑ کی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کے ہم نے گروپ اس لیے بنائے ہیں کہ آپ آپس میں مل کر بیٹھیں گے، ایک ایک عنوان کو یاد کریں گے، اس کو پھر پھرا دیں گے، ایک دوسرے کو سنائیں گے تو آپ کا تعارف ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اکٹھے ایک ہی درسگاہ میں بیٹھیں گے، ایک ہی کمرے میں رہیں گے، دسترخوان پر بیٹھ کر اکٹھے کھانا کھائیں گے تو تب بھی محبت پیدا ہوگی۔ صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کمال درجے کی محبت تھی، علماء نے لکھا ہے، بلکہ سائنسدان یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ آدمی جب یہ بولتا ہے اور اس کے منہ سے جو سانس نکلتی ہے اور دوسرے تک پہنچتی ہے اور اس کی سانسیں ادھر آتی ہیں تو اس سے محبت بھی پیدا ہوتی ہے، نفرت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اگر اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو نفرت پیدا ہوگی۔ نیت میں اس کے لیے آپ برائی لے کر گئے ہیں تو اس سے نفرت پیدا ہوگی، اور اگر نیت میں اس کے لیے خیر لے کر گئے ہیں تو اس سے محبت پیدا ہوگی۔ اور یہ اللہ دلوں میں محبت ڈالتے ہیں۔ اس کے مختلف طریقوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ ہم نے آپ کا سارا کام جوڑ کا پیدا کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں آپ نے جتنے دن ٹھہرنا ہے، میں نہیں جانتا آپ حضرات کے سیاسی یا مذہبی طور پر مختلف ہماری دینی شخصیات ہیں، پرانے بزرگوں میں بھی حضرت تھانوی، حضرت مدنی، اس کے بعد کے بزرگوں میں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب، حضرت ہزاروی، اس کے بعد کے لوگوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا سمیع الحق صاحب، اس طریقے سے اہل سنت کے مسلک پر کام کرنے والے مختلف بزرگوں میں تنظیم اہل سنت سید نور الحسن شاہ بخاری، علامہ عبدالستار توسوی، حضرت مولانا دوست محمد قریشی، مولانا عبد الشکور دین پوری رحمہم اللہ، اسی طریقے سے حضرت قاضی مدر حسین چکوال والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایسے ہی اور بھی مختلف مشائخ اور بزرگوں نے اس طریقے سے مولانا حق نواز شہید، ان سب لوگوں نے اپنے اپنے مشن پر محنت کی ہے۔ ان کے کسی مسئلے پر ہم نے آپس میں اختلاف نہیں کرنا، یہ ایک ذہن میں رکھیں۔ پھر آپ مختلف بزرگوں کی نسبت کے امین بیٹھے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میرا اپنا ذاتی تعلق دین پور کی خانقاہ سے ہے، اور آج کا نہیں، یعنی حضرت میاں عبد الہادی رحمہ اللہ کے ہاتھ پر میری پہلی بیعت ہوئی تھی، اور وہ آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت میں ابتدائی عربی کتابیں پڑھتا تھا، یعنی آج سے 55 سال پرانی بات کر رہا ہوں۔ 10 سال تو پڑھتا رہا نا، تو 45 سال مجھے مولوی بنے ہو گئے۔ تو اس وقت سے لے کر اب تک یہ تو میرا رابطہ ہے 55 سال کا۔ اس سے پہلے جو ہمارے نانا جان تھے نا، وہ حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمہ اللہ کے ساتھ سفر و حضر میں رہے، بڑے دور دراز کے انہوں نے سفر کیے ان کے ساتھ، حتیٰ کہ ان کے والد کا جب انتقال ہوا وہ اپنے شیخ کے ساتھ دلی وغیرہ اس طرف یعنی سفر پر تھے، اور وہاں سے واپس آئے تو پتہ چلا والد کو فوت ہوئے مہینہ گزر گیا، یعنی اپنے شیخ سے عقیدت کا کمال تھا۔ اس طریقے سے یہاں پر کئی دوست سلسلہ نقشبندیہ کے مشائخ سے وابستہ ہیں، کئی دوست چشتی بزرگوں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ یہ سب ہمارے اسلاف ہیں، اکابر ہیں، اور سب کا مطمع نظر سب کو اللہ کے دین کی رہنمائی کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں سب کا احترام کرنا ہے، کسی پیر پر، کسی بزرگ پر، کسی فقیر پر کسی قسم کا منفری تبصرے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آپس میں مذہبی انتشار بھی نہیں کرنا، روحانی بزرگوں میں بھی کسی قسم کا کوئی منفی تبصرہ نہیں کرنا۔ کسی مدرسے پر کسی دوسرے مدرسے والے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یوں کہے کہ یار آپ کے مدرسے کا تو یہ نظام ٹھیک ہے، ہمارے پاس یہ ٹھیک نہیں ہے، یا ٹھیک ہے اور آپ کے ہاں نہیں ہے، اس کا بھی کوئی اختلاف نہیں کرنا۔ اور ایک گزارش آپ سے یہ ہے کہ یہ چند دن ہوں گے، یہ دن آپ کے بڑے قیمتی ہیں۔ جب میں اپنا وقت نکال کر آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو آپ اتنی دور سے آ کے ہم سے دور ہو جائیں تو یہ اچھا نہیں لگتا۔ اس لیے گزارش یہ ہوگی کہ آپ بھی ہمارے بہت قریب رہیں گے، اور جتنے اوقات ہم نے جو ترتیب دینے ہیں اور وہ میں ترتیب ابھی آپ کو بتا کے پھر ہم دعا کرتے ہیں، پھر ہم سبق شروع کرتے ہیں، تو اس میں آپ نے وقت نہیں ضائع کرنا۔ جیسے مجھ سے پہلے ابھی مولانا آپ کو بتا رہے تھے کہ بلا وجہ شہر جانا، یہاں باہر یہ مارکیٹ چھوٹی سی بنی ہوئی ہے وہاں جانا، ادھر ادھر جانا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔
مقصد جس کے لیے آئے ہیں اسی مقصد کو سامنے رکھ کے یہاں اپنا وقت پورا کریں۔ ہمارے یہاں سب سے بڑی اہم جگہ جس کے لیے ہم زیارت کے حوالے سے احترام کی نگاہ سے دیکھتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں وہ دین پور شریف کی خانقاہ ہے کہ وہاں بڑے بڑے اہل اللہ کی قبور ہیں۔ علامہ ڈاکٹر خالد محمود رحمہ اللہ کی ایک گفتگو میں نے سنی، اس میں فرمایا کہ جیسے ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند کا قبرستان ہے جس میں انور شاہ کاشمیری، حضرت نانوتوی، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن، یہ بڑے بڑے اکابر سو رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا بر صغیر میں دوسرا قبرستان دین پور کا ہے جہاں اس درجے کے اولیاء سو رہے ہیں۔ حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمہ اللہ جو حضرت لاہوری کے مرشد تھے، حضرت مولانا عبید اللہ حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ جو تحریک ریشمی رومال جنہوں نے چلائی اور پوری دنیا میں انگریز کو ناکوں چنے چبوائے، اور ان کی تحریک کا نتیجہ تھا کہ آج ہم اپنے آپ کو ایک آزاد مملکت کے مسلمان سمجھتے ہیں، اور انگریز کو بستر بوریا لپیٹ کر اس ملک سے جانا پر وہ مجبور ہو گیا۔ ہمارے حضرت میاں عبد الہادی دین پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کو جو حضرت درخواستی کو انہوں نے اجازت دی تھی، مولانا عبید اللہ انور ان کے زیر سایہ پلے اور گویا انہوں نے تربیت حاصل کی تھی۔ پھر اس طریقے سے حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تقریباً 70 سال قرآن و سنت کی خدمت کی ہے، بڑے بڑے مبلغین میں حضرت مولانا عبد الشکور دین پوری، مولانا محمد لقمان علی پوری، ہماری تحریک ختم نبوت کے بہت بڑے مناظر تھے مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے قادیانیت سے اسلام قبول کیا، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر بنے، پوری زندگی اسی پر گزار دی، اور آخر وقت میں لاہور بیمار تھے، فرمایا میری زندگی کی اللہ نے ساری خواہشیں پوری کی، حتیٰ کہ مجھے حضور کی کئی مرتبہ زیارت ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک میری خواہش ہے جو میں نہیں پوری کر سکتا، وہ میرے بعد میرے ورثاء پوری کریں گے کہ میری میت کو دین پور کے قبرستان میں لے جانا اور خلیفہ صاحب کے قدموں میں مجھے جگہ مل جائے تو وہاں جگہ دلوا دینا۔ ان کی میت آئی، مجھے یاد ہے میں طالب علم تھا اس زمانے میں، میرے پاؤں پر ایک چوٹ آئی تھی، تو میں اسی حالت میں ان کے جنازے پر گیا تھا، تو دین پور شریف کے اندر حضرت میاں صاحب رحمہ اللہ نے ان کا جنازہ، حضرت درخواستی بھی تھے، بڑے بڑے علماء تھے، جنازہ ہوا اور پھر ان کو دین پور کے قبرستان میں دفن کیا۔ حفاظ بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، مجاہدین بھی ہیں، قراء بھی ہیں، اور تقریباً ہر وہ آدمی میں اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ جس کو موت ایمان پر آئی ہے اس کو اللہ نے وہاں جگہ دی ہوئی ہے۔ تو وہ ایک بڑی اہم جگہ ہے، اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ سارے طلباء جائیں، اس کے لیے تقریباً ہر جمعہ کا دن درمیان میں آئے گا، اس دن کوئی ترتیب بنائیں گے۔ حضرت میاں صاحب جو موجودہ سجادہ ہیں ان کی زیارت بھی ہوگی، ان کی محفل میں بھی آپ لوگ بیٹھیں گے انشاءاللہ، اس کا آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، ان سے کچھ نصیحتیں بھی حاصل کریں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کا ایک ہے نظام اوقات کہ آپ کا یہ 24 گھنٹے کیسے گزریں گے، اس میں پہلی گزارش تو یہ کروں گا کہ آپ الحمدللہ نیک صالح لوگ ہیں، اور ظاہر ہے علماء اور دینی مدارس اور بزرگوں کی نسبت کے امین ہیں، صبح کو جتنی جلدی ممکن ہو اٹھیں، ورنہ یہ ہے کہ آپ حضرات کو اذان کے وقت بیدار کر دیا جائے گا۔ کوشش کیا کریں کہ ساری نمازیں با جماعت مسجد میں ادا ہوں۔ کتنا بڑا المیہ ہے کہ محلے کے آدمی تو نماز پڑھنے کے لیے یہاں آئیں اور ہم اپنے کمروں میں سوئے رہیں، یہ افسوس ہوگا۔ اس لیے ایک تو آپ نے اس کا اہتمام کرنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد تقریباً 8 بجے تک اس دوران ہم نے درس قرآن کی جو ترتیب آپ کو سکھانی ہے، اس ترتیب پر آپ کو درس قرآن دیے جائیں گے ایک ایک گروپ کو، اور پھر اس درس کا حصہ بتایا جائے گا، یہ آیت پڑھنی ہے، اس پہ اتنی تشریح جس کتاب سے ہم دیں گے اس سے یاد آپ نے کرنی ہے۔ تو استاد اس کی لسٹ بنائیں گے، 5 ساتھی، تقریباً 5-7 منٹ کا ایک درس ہوگا، تو نماز کے بعد آدھے سے 40 منٹ تک، آدھے گھنٹے سے یہ آپ کے دروس ہوا کریں گے قرآن مجید کے۔ پھر 8 بجے آپ کا ناشتہ ہوگا، اس دوران آپ اپنی باقی تیاری کر لیں گے، یعنی آپ کو جو بھی طبی تقاضے ہیں ان کو پورا کر لیجئے، کپڑے تبدیل کرنے ہیں، نہانا ہے، دھونا ہے، جیسے مزاج۔ 8 سے 8:30 کے درمیان ناشتہ ہوگا، 8:30 بجے انشاءاللہ اسباق شروع ہوں گے۔ اس میں تلاوت کے بعد آپ میں سے کوئی باذوق ہو تو بے شک وہ نعت بھی پڑھ لیا کرے۔ پھر اس کے بعد 3 قسم کے سبق آپ کے ہوں گے، بلکہ 4 قسم کے۔ ایک سبق تو ہوگا جس میں خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ اور ازواج مطہرات اور بنات رسول کا روزانہ تھوڑا تھوڑا تعارف آپ کو
پڑھایا جائے گا، لکھایا جائے گا، آپ کو آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے اور استحضار ہو جائے گا، نہیں آتا تو چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ دوسری چیز جو دوسرا سبق ہے وہ آپ کو پڑھایا جائے گا جس میں آپ کو اسلامی اشعار لکھوائے جائیں گے کہ شعر پڑھنا یہ خطابت کا ایک حصہ ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی آج کل ایک وبا ہے کہ اشعار بے دینوں کے ہم پڑھتے ہیں، غیر مسلموں کے ہم پڑھتے ہیں، بلکہ بدعقیدہ لوگوں کے پڑھتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، جیسے جو انہوں نے کہہ دیا ہم نے بھی وہی پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اس میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایسے شعراء جن کے متعلق ہے کہ ان من الشعر لحکمہ، جن کے اشعار حکمت سے پر ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سیدنا حسان، عبداللہ ابن رواحہ، علی ابن ابی طالب، ان کے بڑے بڑے قصائد اور کتابیں ان کی اب بھی موجود ہیں، قصائد حسان، قصائد دیوان علی ابن ابی طالب، اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی کتابیں ہیں۔ پھر فارسی کے اشعار میں جیسے شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ، مولانا رومی، لیکن بدبختی ہے کہ ہمارے مدارس سے فارسی کا جنازہ نکال دیا گیا ہے۔ ہم نے جو پڑھی تھی اب تو ہمیں بھی یاد نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ اردو میں علامہ اقبال مرحوم، حالی، اس طریقے سے ہمارے قریب کے دور کے بزرگوں میں سے سید نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور بھی بڑے بڑے اولیاء اللہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے ذوق کے کلام لکھے ہیں۔ پھر اس طریقے سے پنجابی کے اشعار، پنجابی طلباء کے لیے سرائکی میں اشعار، جو لوگ آئیں گے وہ جس استاد کے ذمے ہیں وہ آپ کو روزانہ 15-20 اشعار لکھوایا کریں گے اور اس کا مفہوم بھی آپ کو سمجھایا کریں گے۔ تیسرا ایک مضمون آپ کو پڑھایا جائے گا اس دوران، سال بھر کے عنوانات، کہ پورے سال کے خطبات، اور وہ خطبات تقریباً میرے یوٹیوب چینل پر سارے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو وہ عنوان لکھوا دیے جائیں گے، آپ کو جب اس کی تیاری کرنی ہو تو باقی کتابیں آپ دیکھ لیں، کچھ مواد آپ اس سے لے لیں، اس سے آپ کو رہنمائی ملے گی۔ پوری تقریر ضروری نہیں ہے کہ آپ کو 2 گھنٹے کی اس میں تقریر ملے، اس میں آپ کو جو رہنمائی ملے گی کہ آیت یہ ہے، حدیث یہ ہے، عنوان یہ ہے، اس پر یہ باتیں کرنی ہیں، تو وہ ایک مہینے کے کم از کم 10-10، 15-15 مضمون ہم آپ کو لکھوائیں گے۔ 12 مہینے ہیں، اور اگر آپ 10-10 بھی لکھیں تو 120 مضمون آپ کے ہوں گے۔ اتنا بڑا مواد آپ کو ملے گا۔ پھر اس کے بعد میرا اپنا سبق ہوگا جو کم از کم 2 سے 2.5 گھنٹوں پر محیط ہوا کرے گا۔ ویسے جلسوں میں آدھے گھنٹے سے زیادہ لوگوں کو کہتا ہوں میں وعظ نہیں کر سکتا، اور نہیں کر سکتا۔ یہ آپ علماء کے علم کی توجہ ہوتی ہے، اللہ توفیق دیتے ہیں، باوجود اس کے کہ میں مریض ہوں، بیمار ہوں۔ میرے تو بزرگ مجھے سختی سے بعض دفعہ منع کر دیتے ہیں، حضرت میاں صاحب بھائی اتنا لمبا سفر نہ کیا کر، اپنے آپ کو سکون دیا کر، نیند پوری کیا کر۔ لیکن بہرحال یہ کہ میں پہنچتا ہوں۔ اب کل میں دوپہر تک آپ کے داخلوں میں تھا، دوپہر کے بعد میں ایک جگہ گیا ہوں ملتان کے ضلع میں، اور وہاں سے رات کو میں 1:30 بجے واپس آیا ہوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پھر وہ اسباق ہوں گے۔ دوپہر کو کھانے کے بعد آپ نے آرام کرنا ہے۔ نماز ظہر کے بعد پھر آپ میں سے کچھ ساتھی فقہ کا درس دیں گے۔ فقہ کے مسائل بیان کرنے کا طریقہ میں بتا دوں گا، اس طریقے کے مطابق آپ نے کھڑا ہونا ہے اور وہ فقہی مسائل سمجھانے ہیں لوگوں کو۔ وہ یہ ایک بڑی عجیب بات ہوتی ہے کہ ایک آدمی جاہلوں کو مسئلہ سمجھائے اور ایک آدمی ان 40-50 علماء کے سامنے کھڑے ہو کر بیان کرے، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جب آپ کی یہاں ٹریننگ ہو جائے گی، پھر آپ 1 لاکھ کے مجمع میں بھی کھڑے ہو جائیں تو آپ کو کسی کا احساس نہیں ہوگا، آپ یہ سمجھیں گے میرے سامنے سارے عام لوگ بیٹھے ہیں۔ اس لیے کہ آپ اپنے استاد کے سامنے اچھی گفتگو کر رہے ہیں، آپ اپنے ہم مکتب ساتھیوں کو اچھی باتیں سنا رہے ہیں، تو وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہوگا، آپ گویا وہ مسائل یاد کریں گے۔ پھر ظہر کے بعد آپ کو عنوانات دیے جائیں گے جس میں درس حدیث عصر کی نماز کے بعد 5 ساتھی دیں گے۔ اس کے لیے ہم بڑی کتابوں کا انتخاب نہیں کرتے، مختصر چھوٹی حدیثیں جو آپ کو زبانی یاد ہوں۔ اس میں خاص طور پر زاد الطالبین ہر ساتھی نے پڑھی ہوئی ہوتی ہے اور وہ یاد ہوتی ہے۔ میں نے تو طالب العلمی میں پوری زاد الطالبین سب کن زبانی یاد کی تھی، تو بلکہ وہی میری تقریروں کا باعث بنا کہ میں کراچی ایک مرتبہ کسی دوست کے ہاں ویسے گیا ہوا تھا کسی عزیز کو حج پہ روانہ کرنے کے لیے، تو اس نے کہا آپ خانپور سے آئے ہیں، حضرت درخواستی کے شہر کے ہیں، چلو کچھ 10 منٹ تقریر ہی کر دو ہماری مسجد میں جمعہ پہ۔ تو میں نے اس تقریر میں ساری حدیثیں پڑھی، تو اس نے میرے تعارف میں کرایا، کہا کہ حافظ الحدیث کے شہر سے آیا ہے اس لیے اس کو اتنی حدیثیں زبانی یاد ہیں۔ تو یہ ایک اعزاز ہے کہ اللہ کے نبی کے فرمان صرف ہم اس کا مفہوم نہیں، وہ الفاظ بھی یاد کریں۔
عصر کو آپ کو وہ درس حدیث ہوگا، وہ بھی ایسے اس پہ آدھا گھنٹہ لگے گا، 4-5 ساتھی درس دیں گے۔ عصر سے مغرب تک آپ کی سیر سیاحت کا وقت ہے، یہاں قریب بے شک باہر بھی چل پھر سکتے ہیں، اندر بھی بیٹھے رہیں، جہاں جیسے دل کرے۔ کسی نے کوئی چیز لینی ہو تو وہ اپنے اساتذہ کو یا اپنے ساتھیوں کو یا جو گیٹ پر ساتھی ہے اسے بتا کر جائیں گے، تاکہ ہمارے علم میں ہو کہ ہمارا ساتھی کوئی کہیں جا رہا ہے۔ مغرب کے بعد ہمارا معمول روزانہ کا یہ ہوگا کہ مختصر سی گفتگو ہوگی، جس میں ہم آپ کو روزانہ ضروری چند وظائف لکھوا دیا کریں گے۔ سر کا درد ہو تو آپ نے کیا پڑھ کے دم کرنا ہے، کوئی بخار والا آ گیا ہے تو آپ نے اس کو کیا عمل کرنا ہے، اس طریقے سے جناب والا کوئی اور مریض ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا عمل کرنا ہے۔ رزق کے حوالے سے آج ہر آدمی پریشان ہے، آپ نے اس کو جناب کیا عمل بتانا ہے، اپنے لیے کیا کرنا ہے، اپنی حفاظت کے لیے کیا پڑھنا ہے۔ ہمارے ہاں جو مختلف فتنے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ لوگوں کو ہم سارے وظیفے بتاتے ہیں۔ ہمارے میاں صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ ایک مدرسے میں 400 بچہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ مولوی خود کتنا پڑھتا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کتنا پڑھتے ہیں، کہ ایک پارے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ تو اپنے لیے بھی اللہ کے قرآن کو اور ان اوراد و وظائف کو پڑھیں۔ پھر اس کے بعد مجلس ذکر ہمارے سلسلہ قادریہ کی دین پور شریف کی ہمارے یہاں معمول ہے، روزانہ ہوتی ہے تو وہ ہوا کرے گی۔ عشاء کی نماز کے بعد ہر گروپ کا ایک ساتھی، یہ گروپ ہم نے چھوٹے بنائے، ہم تو 15 20 بچوں کے بھی گروپ بناتے تھے، اب چونکہ ہم نے شرطیں زیادہ لگائی ہیں اور الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کورس میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، اس وقت کوئٹہ میں ہمارے ساتھی پڑھا رہے ہیں، کشمیر میں میرے شاگرد پڑھا رہے ہیں، لاہور میں میرے شاگرد پڑھا رہے ہیں، جامعۃ الرشید میں مولانا ندیم الرشید ہیں جو وہاں یہ کورس پڑھاتے ہیں، وہ یہیں سے پڑھ کے گئے ہیں، وہ وہاں پر پڑھا رہے ہیں۔ تو یہ کئی جگہوں پہ چونکہ شروع ہے اور الحمدللہ ہماری دیکھا دیکھی کئی علماء نے، کل رات بھی ایک بہت بڑے عالم کے بیٹے ہیں، انہوں نے یہ پوری کاپی جو میں پڑھاتا ہوں جس کو میں نے جمع کیا ہوا ہے کئی سالوں سے، انہوں نے باقاعدہ منگوائی ہے کہ ہمیں بھیجیں، ہم اپنے مدرسے میں کورس شروع کر لیں۔ تو یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہے جو پوری امت میں پھیل رہا ہے، مجھے اس میں بڑی خوشی ہوتی ہے، ورنہ آدمی بعض دفعہ پریشان ہوتا ہے، یار ادھر کو شروع ہو گیا تو میرا کیا بنے گا۔ میری جب پہلی دفعہ کتاب چھپی نے تو ایک مولوی نے مجھے کہا کتاباں نہ چھپو، میں کہ جی کیوں، آپ کی تقریریں لوگوں کے پاس چلی گئی تو آپ کیا کریں گے۔ میں نے کہا آپ نے تو عجیب جاہلوں والی بات کی، علم بھی کوئی کم ہونے کی چیز ہے، علم کی خوبی تو یہی ہے کہ اس کو جتنا پھیلاؤ اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ چند ایک ضروری بات ہے، اس میں یہ ہے کہ کم از کم 3 ٹائم آپ کی حاضری پکی ہوگی، ایک تو صبح اس وقت جب سبق شروع ہوگا، دوسرا ظہر کی نماز کے بعد، تیسرا آپ کی حاضری کا وقت ہوگا عشاء کے فوراً بعد متصل، جس وقت وہ آپ کو تقریروں کا سلسلہ ہوگا۔ ہم حاضری کے بھی کچھ نمبر رکھتے ہیں، 10 یا 20 نمبر، جس کی حاضریاں مکمل ہوں گی اس کے سارے نمبر ہوں گے، جس کی جتنی حاضریاں کم ہوں گی اس کے اتنے نمبر کٹیں گے۔ اس لیے آپ اس کو رہنے کو یقینی بنائیں گے، حاضری کو یقینی بنائیں گے۔ باقی کسی ساتھی کو اللہ حفاظت فرمائے، کوئی بخار کوئی تکلیف ہو جائے تو وہ بے شک دفتر سے ہم سے رابطہ کرے، ہمارے یہاں دوست بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں، ہم آپ کے اس علاج معالجے میں بھی آپ کے معاون ہوں گے۔ لنگر کا ہمارا نظام جو ہے بالکل سادہ ہوتا ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کروں گا، میں اپنے گھر کی روٹی نہیں کھاؤں گا ان 10 دنوں میں، تاکہ آپ کو یہ احساس نہ ہو کہ مولوی پتہ نہیں کیا کھاتا ہوگا۔ اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کا ہمارا یہ چند ایک باتیں میں نے کی ہیں، اب اللہ کے حضور دعا مانگتے ہیں، پھر سبق شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید